الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ریت کے ذرات سے بڑھ کے پانی کے قطرات سے زیادہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے. عزیز بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ عظیم الشان ایک پروگرام کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی اور اس کے مختلف پہلو واضح کیے جائیں گے. لیکن کانفرنس میں بیان کرنے والے اور سننے والے کانفرنس کا حق اس وقت ادا کرتے ہیں کہ جب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل بھی کیا جائے. اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے، جو کتاب دی ہے، جو سنت عطا فرمائی ہے، اس کتاب اور سنت کے تمام پہلوؤں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے اور اس کے اوپر عمل کر کے بھی دکھایا ہے. تورات اللہ تعالیٰ نے ایک بار موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی، انجیل ایک بار ہی نازل کر دی گئی، لیکن قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نزول کا عرصہ اور دورانیہ 23 سال ہے. یہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. اب کوئی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ایک دعویٰ تو یہ کہ قرآن مجید اور احادیث پہ عمل کرنا مشکل ہے، یا ان کی حدود اور سزائیں یا جو معاشرے کو سنوارنے کے لیے اصول اور قوانین قرآن اور احادیث میں ہیں، ان پہ عمل کرنا محال ہے. ایسا دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک آنے والے مسائل کا حل یا تو موجود نہیں یا نامکمل ہے.
کیونکہ قرآن کا واضح اعلان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، ہمارا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت یہ مکمل ہے، اور یہ اتنی اعلیٰ اور واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے، جب تک آپ اس کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے واضح دین پہ چھوڑ رہا ہوں، ایسی روشن ملت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے دنوں میں تبدیل کر دی ہیں، جس کے اندر سیاہی موجود ہی نہیں ہے، جہاں جو ترقی کرے تو دن اور رات برابر ہیں، دین اسلام واضح ہے، کوئی کج روی ہے ہی نہیں، کوئی خفیہ چیز رکھی نہیں، تمام چیزیں واضح ہیں۔ اور یہ دنیا کے ہر انسان کے لیے قرآن مجید پڑھنا، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنا اور سیرت پہ عمل کرنا، پڑھنا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے اور عمل کرنا بھی آسان ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن، حدیث اور سیرت کے ہر پہلو کو واضح کر دیا ہے، اور پھر اعلان کر دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دنیا میں تمہارے لیے دین اسلام کا سیمپل، نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے، اگر تم اس کے مطابق ایمان لاؤ گے، زندگی بسر کرو گے تو کامیاب ہوگے، اگر قرآن اور حدیث یا سیرت سے ہٹ کے عمل کیا تمہارا یہ عمل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ایک نبی، ایک رسول کی، ایک معلم کی، اور اس میں سب سے بڑا مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ یعلمہم الکتاب، سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا تعارف کروایا جائے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ دعوت دی جائے۔ سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ جو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے، دعوت دے کر کے لوگوں کی اصلاح کی جائے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد اور پہلو ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں آپ کی جہاں پہ بہت زیادہ شان بیان فرمائی ہے، اوصاف بیان فرمائے ہیں، وہاں پہ آپ کی یہ صفت بیان کی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے ساتھ داعی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دن رات اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ دل میں تڑپ کیا ہے؟ یہ سارے آدم کے بیٹے، آدم کی بیٹیاں ہیں، حوا کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، اور اللہ جو اپنے رسولوں کو بھیجے ان کی سیرت اور سنت پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن آج یہ اسلام سے، سیرت سے اور اللہ کی توحید سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی دل میں درد رکھ کے، تڑپ رکھ کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کبھی مکہ کے بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی منڈیوں میں جاتے ہیں، کبھی حج کے موقع پہ جاتے ہیں، کبھی لمبے سفر کرتے ہیں، مارے بھی کھاتے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی دعوت اور اپنی سنت کی اور سیرت کی دعوت ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ اس تمام انسان جو دنیا پہ بستے ہیں، اس انسانیت کو کلمہ پڑھایا جائے اور مسلمان کر کے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے۔ اپنے چچا کے پاس ہے، آخری وقت ہے، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ چچا پڑھ قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تیری اور میری محبت ہے، ایک رشتہ داری ہے، رفاقت ہے۔ لیکن چچا نے کلمہ نہ پڑھا، آپ نے محنت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بچہ ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے اور اس کا تعلق یہودیوں کے خاندان سے ہے، اور یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن، یہ اسلام کے سب سے بڑے قلبی مخالف،
آج بھی مخالف، سب سے بڑے دشمن اگر کوئی اس روئے زمین پہ ہے، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، عام انسانیت کے دشمن ہیں، وہ یہ یہودی ہیں۔ اور یہ یہودیوں کا بچہ یہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا ہے۔ آپ کو پتا چلا کہ بیمار ہو گیا، آپ اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ آئیے اس بچے کے گھر میں جاتے ہیں اور جا کر کے ہم اس کی تیمارداری کرتے ہیں، بیمار پرسی کرتے ہیں۔ کسی ایک صحابی نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی ایک صحابی نے یہ رد عمل نہیں دیا، اللہ کے نبی آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا اتنا مقام ہے، آپ ہمارے قاضی بھی ہیں، ہمارے جرنیل بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے خطیب بھی ہیں، اور ساری دنیا میں اللہ کے بعد آپ کا مقام بھی ہے، اور وہ یہودی گھرانہ اور ایک بچہ، آپ اس کے گھر میں چل کے جائیں گے، اتنا پروٹوکول دیں گے، اس کی عیادت کریں گے۔ کسی ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں کہی، بلکہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر میں جا کر کے عیادت کی، بیمار پرسی کی، تیمارداری کرنے کے بعد آپ آخر میں کہتے ہیں بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا عیادت بہانہ ہے، کھانے کھلانا بہانہ ہے، پانی پلانا بہانہ ہے، خدمت کرنا بہانہ ہے، لوگوں کی خوشی اور غمی میں کام آنا یہ ایک ذریعہ اور راستہ ہے۔ مقصد اور ہدف کیا ہے؟ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بسنے والے ہیں، بگڑے ہوئے مسلمان ہیں یا عیسائی اور یہودی ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دل میں تڑپ، احساس اور جذبہ رکھ کے کلمہ پڑھا کر، مسلمان کر کے، دعوت دے کر، اصلاح کر کے ان آدم کے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے آزادی کروا دو۔ باپ پاس بیٹھا ہے، یہودی ہے، اب بچہ ایک نظر اپنے باپ کی طرف اور ایک نظر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا اتے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ یعنی ایک باپ یہودی اور بچہ اسے کلمے کی دعوت دی، آج اس کا دل کس چیز نے نرم کیا ہے؟ اللہ کے نبی چل کر بچے کو اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، چل کے گھر میں آتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، بچہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی روح پرواز کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس کے جانے کا غم بھی ہے، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ کہتے ہیں، خوشی کا عالم ہے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آج میری وجہ سے ایک جان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آج ہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جذبہ، دعوت کی تڑپ موجود ہے؟ اور دعوت بھی کون سی؟ قرآن اور حدیث کی دعوت بھی کون سی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی دعوت۔ اور یہ وہ دعوت ہے، آج یہ ہماری مسجد ضیاء الاسلام ہے، جس محلے میں یہ مسجد ہے، ایک مثال عرض کر رہا ہوں، اس محلے کے 97-98% لوگ ہماری اس مسجد میں نہیں آتے، قرآن اور حدیث کی خالص دعوت کو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو مسجد میں ویسے ہی نہیں آتے۔ ان لوگوں کو گھروں میں جا کر ڈور ٹو ڈور دعوت دینا اس مسجد کے حلقہ میں، اور انہیں مسجد میں لانا، نماز کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، سیرت مصطفیٰ کی دعوت دینا، یہ آج ہمارا فریضہ ہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب اس مسجد میں بیٹھنے والے میرے تمام بھائی، جن کے دلوں کے اندر دعوت اللہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر مسلمان تک پہنچانے کا جذبہ ہوگا اور دل کے اندر تڑپ موجود ہوگی۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ داعی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ کا یہ وصف ہے، اور پھر آپ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی بھی قرآن مجید وہ پڑھے گا کہ جو اتنے علوم جانتا ہو،
مبلغ وہ بنے گا جس نے درس نظامی کیا ہو۔ ہم تمام لوگ جنہیں قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی مل گئی، سیرت مصطفیٰ کا پیغام مل گیا، بلغوا عنی ولو آیا، اس کا مصداق بن کر آپ کا ایک ایک فرمان، ایک ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام آپ کی طرح دل میں درد رکھ کے لوگوں کے گھروں تک پہنچانا اور انہیں دعوت دینا، یہ آج آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے پہلا تقاضا ہے۔ لوگوں کو دعوت دیں، قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بازار میں ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار میں کوئی مصروف ہے، کوئی دکانداری میں مصروف ہے، کوئی خریداری میں مصروف ہے۔ کہ اللہ کے بندو، مسجد میں اللہ کے نبی کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اور آپ یہاں پر، لوگ بھاگتے ہوئے گئے، مسجد میں آئے، آ کر کے دیکھتے ہیں کوئی مال نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی پلاٹوں کی، مکانوں کی، دولتوں کی، اور آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ابو ہریرہ آپ نے کہا تھا وراثت میں رہی ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کیا تم نے وہاں پہ کسی کو نماز پڑھتے دیکھا؟ دیکھا ہے۔ کسی کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا؟ دیکھا ہے۔ ایسی مجلس دیکھی جہاں پر استاد پڑھا رہے تھے، شاگرد سن رہے تھے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کا دور چل رہا تھا؟ دیکھا ہے۔ کہا وَيْحَكُمْ ذَلِكَ مِيرَاثُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بندو اللہ تم پہ رحم کرے، یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ آپ نے وراثت میں مال نہیں چھوڑا، وراثت کے اندر کوئی پلاٹ نہیں چھوڑے، کوئی باغات نہیں چھوڑے۔ اللہ کے نبی کی وراثت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ آپ کی وراثت کیا ہے؟ آپ کی سیرت کے پھول ہیں۔ آپ کی وراثت اور وارثان کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس مسجد کے امام اور خطیب آپ کے نبوت کے وارث ہیں، اور ان کے پاس جو نبوت کے موتی ہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہی اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ جاؤ کبھی دنیا سے بیزار ہو کر فراغت پا کے مسجد میں نماز بھی پڑھا کرو، ذکر بھی کیا کرو، قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کیا کرو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے لیے ایک انمول ورثہ ہے جس پہ عمل کر کے ہم نے جنت میں جانا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر مینوان اگر ہم چلے ہماری جنت پکی ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جس نے اپنی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں مگر آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت نہیں آئے گی، قیامت آ سکتی ہے۔ بعثت انا والساعہ کہاتین، لوگوں جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں، کوئی ان کے درمیان اور چیز نہیں، میں اور قیامت اسی طرح ہوں۔ اللہ کے نبی آگے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے بعد اب قیامت نے آنا ہے، اور کوئی کتاب اور کوئی شریعت اور کوئی تعلیمات اپنی طرف سے بنائے ہوئے دین اب دین اسلام میں حجت نہیں ہو سکتے۔ دین اسلام دو ہی چیزوں کا نام ہے، ایک قرآن ہے اور ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ بڑے لوگ ایسے ہیں آج کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ہم انہیں بڑے پیار سے ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، بھائی آپ کے جذبات، آپ کی محبتیں، آپ کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن معذرت کے ساتھ دین اسلام آپ کے جذبات کا نام نہیں ہے، دین اسلام تو قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان صحابی ہیں، اور یہ شادی ہو گئی، اور یہ جوانی سے پہلے بھی اور بعد میں بھی بہت تقویٰ ہے ان کے اندر، بڑی طاقت ہے عبادت کرنے کی۔ ان کے والد عمر بن عاص اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، رات کو اپنے گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتا، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے اور دن کو روزہ رکھ لیتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسے میرے پاس بھیجو. وہ آئے. آپ نے کہا ساری رات مصلی پہ عبادت کرتے ہو اور روزانہ روزے رکھتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں یہ کام کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور ہر وقت رات نماز اور دن روزانہ روزہ. لیکن آپ نے فرمایا عبداللہ تو طاقت رکھتا ہے لیکن دین تیری طاقت کا نام اور دین تو میری سنت کا نام ہے. عبداللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر ہے ایک مہینے میں 3 روزے رکھیں, چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو. اگر زیادہ روزے رکھنا چاہتے ہیں پھر ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیں. روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف میرا خاصہ ہے کہ میں مسلسل روزہ رکھتا ہوں, کیونکہ حالت صیام میں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اور کسی کو روزانہ روزہ رکھنے کی, فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے, اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی طاقت رکھتا ہے تو دین اس کی طاقت کا نام نہیں, دین قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت کا نام ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ایک بندے نے سوال کیا. وہ کہنے لگا کہ میں احرام ذوالحلیفہ کی بجائے اگر مسجد نبوی سے باندھوں کیسا رہے گا؟ ذوالحلیفہ ایک میقات ہے, ایک وہ جگہ ہے جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے, اور مسجد نبوی اس کی شان کیا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. گھر سے لے کے منبر تک جہاں میرے نبی بار بار آتے رہے, آپ کے قدم مبارک رکھتے رہے, اللہ نے اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا. یہ وہ مسجد نبوی ہے جہاں پہ کوئی ایک نماز ادا کرے, اللہ کہتے ہیں یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں یہ 1000 نمازوں سے بہتر ہے. یعنی کوئی ایک نماز ادا کرے اسے عام مسجدوں سے 1000 نمازوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ وہ مسجد نبوی ہے جو حرم میں ہے. یہ وہ مسجد نبوی ہے کہ جہاں پر حرم سمیت دجال پوری دنیا میں داخل ہوگا لیکن یہاں پہ فرشتوں کا پہرا ہوگا. اتنی عظیم مسجد, اتنی عظیم مسجد. امام مالک علیہ الرحمہ آگے سے جواب دیتے ہیں اگر آپ مسجد نبوی سے احرام باندھیں گے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. اب اس بندے کی نیت پہ کوئی شک ہے؟ یہ ایک وہ جگہ جس کی ایک ہی شان ہے کہ وہاں سے میقات ہے, وہ وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. حاجی ہے یا عمرہ کرنے والا گزرتا ہے یہاں سے احرام باندھے. اور اس کے مقابلے میں مسجد نبوی کی اتنی شان, لیکن امام مالک کہیں فتنے میں مبتلا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد تھی, آپ یہاں سے جاتے تھے لیکن احرام وہاں جا کے باندھتے تھے. مسئلہ آپ کے اور میرے اخلاص کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کی اور میری پسند کا نہیں ہے, مسئلہ آپ کے اور میرے جذبے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کے نبی کی سنت کا نام ہے. جس نے سنت سے ہٹ کے عمل کیا اس کا عمل برباد ہو جائے گا. جس نے سنت کے مطابق عمل کیا چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت والے دن نجات عطا فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک اور مثال دیتا ہوں, اس لیے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں اور وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ہی نہیں ہے, اور کرتے بھی بڑے جذبے کے ساتھ ہیں, بڑے شوق کے ساتھ ہیں, امت کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے ہیں. آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ عید کے بعد, عید الاضحیٰ کا موقع ہے, کھڑے ہوئے اور آپ نے پوچھا کہ آج جانور عید کی نماز سے پہلے کس نے ذبح کیا ہے؟ جانور نماز سے پہلے ذبح کرتے ہیں کہ بعد میں؟ سارے بولیے, بعد میں کرتے ہیں, سنت ہے اللہ کے نبی کی. لیکن آپ نے کہا آج عید کی نماز سے پہلے کس نے جانور ذبح کیا؟ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, ان کا نام ابو بردہ ہے رضی اللہ عنہ. کہا اللہ کے نبی نماز سے کچھ دیر پہلے میں نے جانور ذبح کیا ہے, اور میرا مقصد یہ تھا کہ نماز کے فوری بعد سب سے پہلے ہمسائے رشتہ دار ان لوگوں کے گھر میں
کسی کی قربانی کا گوشت پہنچے وہ میری قربانی ہو۔ مجھے بتائیے کہ غربا کے گھر میں خوشی کے چراغ روشن کرنا، غربا کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنا، کیا یہ اچھا کام ہے یا برا؟ بہت اچھا کام ہے اور یہ بڑا نیک جذبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں تِلْکَ شَاةُ لَحْمٍ فَاصْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَىٰ، اور یہ عام بکری کا گوشت ہے، یہ وہی جو روزانہ بسم اللہ پڑھ کے قصائی بھی ذبح کر دیتا ہے، آپ نے بھی ذبح کر دی۔ اگر آپ نے قربانی کا ثواب لینا ہے اس کی جگہ پہ اور جانور ذبح کرنا پڑے گا، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق کام نہیں کیا ہے۔ کوئی کہے میں سنت سے 2 منٹ پہلے 2 منٹ بعد کیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے رب نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا، آپ نے کر کے دکھا دیا، بعینہ سنت کے مطابق کام کریں گے تو قبول ہوگا، نہیں کریں گے تو وبال جان بن جائے گا۔ کل اپنے رب کو ہم جواب دیں گے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنتیں، یہ ہمارے لیے اثاثہ ہیں، یہ خزانہ ہیں، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کام سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں۔ اور سیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ بھی ہیں، جیسا سلوک اپنی بیٹیوں سے اولاد سے کرتے ہیں، آج میں بحیثیت باپ ویسا ہی رویہ اپنی اولاد سے رکھوں اور اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے وہی سلوک کروں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ نے صرف کیا نہیں، کر کے دکھایا اور لوگوں کو اس راستے پہ چلایا ہے۔ اور جس نے بھی بحیثیت باپ اولاد کے درمیان تقسیم میں، وراثت کی تقسیم میں، تحائف کی تقسیم میں کسی بھی اعتبار سے اگر ناانصافی کی، وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان کے والدوں، آپ آگے سے جواب دیتے ہیں خبردار، انصاف کرنا ہے تو تمام بیٹوں سے کریے، میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا، میں قطعاً یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ بیٹے ایک کو اتنا نواز دیا جائے باقی بیٹوں کو چھوڑ دیا جائے، یا بیٹوں کے ساتھ رویہ ایسا رکھا جائے اور بیٹیوں کو گھروں سے دھتکار دیا جائے۔ یہ ایسا رویہ، ایسی باتوں پہ گواہی اللہ کے نبی نے نہ دی، نہ ایسا کام کرنے کا حکم دیا۔ بحیثیت باپ اولاد کی تربیت، اولاد کا احترام، اولاد سے محبت کر کے ہمیں ایک بہت بڑا درس دیا ہے۔ لیکن ایک المیہ کی بات یہ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے تمام مسلمان بھائی اور خاص کر میرے وہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل سنت، اہل حدیث اور بڑا سنت اور قرآن کے قریب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا آج ایک بات، اگر ہماری اولادوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری اولادوں کا لباس وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، یاد رکھیے گا کل آنے والے دن یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہوں گی، آزمائش ہوں گی۔ آج میں حضرت صاحب سے رو رو کے دعائیں کرواتا رہا، اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اور کل اسی مسجد میں اسی امام سے رو رو کے دعائیں کرواؤں گا، اللہ یا تو اس کو اٹھا لے یا ہدایت سے نواز دے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیرت کو نہیں پڑھا، سنت کو نہیں پڑھا۔ میرے بچوں کا لباس، میرے بچوں کی سیرت، میرے بچوں کی تربیت، ان کی زندگی وہ اسلام کے مطابق ہے ہی نہیں۔ اور یہ پچھلے دنوں آپ کے پڑوس میں قصور کے اندر زینب کا واقعہ ہوتا ہے، بڑی دنیا چیختی ہے، چلاتی ہے، اور یہ بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا بچوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نبی کی سیرت کے مطابق ویسے باپ بنو، اور بچیوں کو 2-3 سال سے ننگے لباس پہنانے والے اور اس طرح کی گندی تربیت کرنے والے، اور شروع سے ہی ایسے فیشن زدہ لباس پہنا کر جن سے دیکھنے والے کی آنکھیں
وہ شرما جائیں، کل کلا عزتوں کے یہ رکھوالے نہیں ہوں گے، ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اگر عزت کو محفوظ کرنا چاہتے ہو اور اپنی بھی اور اپنی اولادوں کو بھی، تو سیرت نبی کا مطالعہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اولادوں کی تربیت اور ان کا محاسبہ کیا کرو۔ ہم محاسبہ کرتے ہیں کاروبار کا، اگر وہ لاس میں جائے تو فارغ کر دیتے ہیں، یہاں بہتری کا سوچتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو بستر پہ آنے سے پہلے اپنی بیوی اور بچوں سے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی سنت ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دیا جائے، جب 10 سال کے ہو جائیں پھر نماز نہ پڑھیں تو مارا جائے، پوچھا جائے گھر میں جا کر کس نے آج نماز پڑھی، کس نے نہیں پڑھی، میرے گھر میں رہنے والی وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں، بچوں کی تربیت کیسی ہے کیسی نہیں، سنت کے مطابق رات کو محاسبہ کرنا یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو کل کو اللہ تعالی ہمارے گھر میں بھی امام بخاری پیدا کرے گا، ہمارے گھر میں بھی عالم دین پیدا ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ جو سیرت کا ایک اہم پیغام ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ بھی ہے، حسنین میں سے ایک نے اپنے منہ میں صدقے کی کھجور اٹھا کر کے ڈال لی، آپ نے انگلی منہ میں ڈالی اور کھجور کو نکال دیا، آپ نے کہا خبردار صدقے کا مال ہے نہیں کھانا، انہا لا تحل لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ گڑی پڑی چیزیں صدقہ و خیرات کی خبردار نہیں کھانی۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بھی اپنی ذات تک حلال اور حرام کی تمیز کرنے والے ہیں، اولاد کے اندر بھی اور اپنی ذات کے اندر بھی۔ لیکن کیا وجہ ہے آج کلمہ پڑھنے کے باوجود میرے گھر میں میری اولاد کے پیٹ میں میرے پیٹ میں حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے؟ وہ زمانہ آ گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آ رہا ہے لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، قیامت سے پہلے ایسا دور ہوگا یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ میری امت کے لوگ کھا رہے ہوں گے، کما رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، پیٹ اور تجوری غلہ اور اکاؤنٹ بینک بیلنس بھر رہے ہوں گے، تمیز نہیں ہوگی، فرق نہیں ہوگا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ اگر ایک لقمہ بھی میرے پیٹ میں حرام کا چلا گیا 40 دن کی اللہ تعالیٰ تو نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت کی تمام کتابیں اگر آپ اٹھا کر کے پڑھیں، جہاں پہ ان کی سیرت کے بڑے بڑے اچھے پہلو اور ایمان افروز پہلو ملتے ہیں، وہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے والد اسماعیل نے محمد کے بیٹے میں ایک پائی اپنے بیٹے کے منہ میں، اس کے پیٹ میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ڈالی۔ آج ہمارے مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں 30 40 واللہ ایک جامعہ سے بخاری پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن جو کام کا جن کو موقع ملتا ہے، جو صحیح عالم دین ہوتے ہیں، جو واقعی مٹ کر دین کی خدمت کرتے ہیں، وہ چند لوگ ہوتے ہیں، 5 10 12 انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آج ہمارے مدارس میں بھی تمیز ختم ہو گئی، مسجد میں تمیز ختم ہو گئی، لینے والے کی اور دینے والے کی۔ جو میں لے رہا ہوں دے رہا ہوں، کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ آج سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو، سود حلال ہو چکا ہے سب کے نزدیک، اور وہ سنن نبی داؤد کی حدیث کہ ہر بندے تک سود کی ہوا پہنچ گئی۔ یہ موبائل میں ایڈوانس لیتے ہیں، جب یہ کٹوتی ہوتی تو 2 روپے، سروس چارجز کے چکر میں سود کاٹا جا رہا ہے۔ اچھا بیلنس رکھتے ہیں اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ کے نام پر 2500 3000 4000 اتنے رکھو، اتنے SMS ملیں گے، اتنے منٹ ملیں گے، یہ ہوگا۔ اللہ کے بندو یہ سارا سود ہے۔ وہ جو بینک کے اکاؤنٹ کا سسٹم تھا آج آپ کے نمبروں پہ منتقل کر دیا گیا ہے، وہی کھاتا، وہی چکر، وہی معاملات، وہ سب کچھ ادھر ہے۔ اور آج ایک ایک امت کے فرد کو سود کھلایا جا رہا ہے، حرام کمائی جا رہی ہے، حرام کھلایا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے۔
تمیز نہیں ہے، اللہ کے لیے سوچا کریں کہ جو ہم کما رہے ہیں جھوٹ کا ہے، سود کا ہے، حلال ہے یا حرام ہے، سچ ہے کیا ہے، فرق آپ کر لیں سیرت کی روشنی میں۔ آپ کی اولادوں کے اندر نیکی پیدا کرنا اور آپ کی اولادوں کو نیک راہوں پہ لگانا یہ عرش والے رب کا کام ہوگا۔ آگے بڑھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت۔ آپ نمازی نبی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت کی نماز اللہ سے بلکہ تحفتاً لے کے آئے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صائم نبی ہیں، آپ نے روزہ رکھا اور روزے کا حکم دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواد نبی ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اور اس کا حکم دیا۔ لیکن آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جہاں پہ میرا نبی نمازی نبی وہاں پہ میرا نبی غازی نبی، جہاں پہ میرے نبی حاجی نبی وہاں پہ میرا نبی جہادی نبی، جہاں پہ صفا کے جامعہ میں بیٹھ کر 24 گھنٹے صفا کے طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی تعلیمات سکھائی جا رہی ہیں، قرآن حفظ کروایا جا رہا ہے، احادیث پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں پہ میرے نبی کہیں بدر میں اترتے ہیں، کہیں احد میں اترتے ہیں، کہیں خندق کھودتے ہیں، کہیں حنین میں اترتے ہیں، کہیں دندان شہید ہوتے ہیں، کہیں چہرے پہ زخم کھاتے ہیں، جہاں پہ مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرواتے ہیں، وہاں پہ حنین کے موقع پر تیروں کی بوچھاڑ میں جب سب لوگ پیچھے ہٹ گئے، میرا نبی اکیلا آگے بڑھا، اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ نبی سچا نبی ہے، عبد المطلب کا بہادر بیٹا ہے، اور آج میدان میں اتر کے مردانہ وار اکیلا ہی کفر سے مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ وہ میرے نبی ہیں کہ جب احد کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں اتنے ماہر ارتھ کرافٹ کے، اتنے ماہر، ایسے سپاہ سالار اور جرنیل، کہا یہ جو پہاڑ کی چوٹی ہے 50 بندوں کو کھڑا کر دیا اور کہا یہاں سے ہلنا نہیں، مال غنیمت لوگ اکٹھا کریں، کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور یہاں پہ ایک پیغام سنت کی اہمیت کا بھی ہے، امیر پیٹتا رہا، امیر کہتا رہا ارے اللہ کے نبی کا حکم ہے یہاں سے نہیں ہٹنا، لوگ اموال غنیمت سمیٹتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ شیطان نے دل میں دنیا کا لالچ پیدا کر دیا اور صحابی درے سے ہٹ گئے، چند صحابی پیچھے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کی مخالفت پر پوری جنگ کی پاسا پلٹ دیا، رخ پلٹ دیا، کایا ہی پلٹ دی، اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان لمحوں میں ہار گئے اور 70 صحابہ شہید، 70 اللہ کے نبی سمیت زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا تھا؟ سنت کی مخالفت، سنت کو معمولی سمجھا۔ ہمارے ہاں لوگ نیکی کو بھی معمولی سمجھتے ہیں نا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ ایک پورا موضوع ہے، کبھی بیان کریں گے، لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں نیکیوں کو حقیر نہ سمجھا کرو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ہاں لوگوں نے نیکی کو حقیر سمجھا، کون سی نیکی؟ مسجد میں جھاڑو دینے والی عورت ہے اور جھاڑو دیا کرتی ہے، صفائی کیا کرتی ہے، ایک رات فوت ہو جاتی ہے، صحابہ کہتے ہیں یہ اس کا کام معمولی سی عورت ہے، جھاڑو پونچھا کرتی ہے، فوت ہو گئی، آپس میں مشورہ کیا اور اس کو غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، جا کر کے دفن کر دیا۔ تھوڑے دن گزرے، آپ نے دیکھا وہ خادم یا خادمہ نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی؟ بتایا گیا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے معمولی کام سمجھا، مسجد کی صفائی بھی بڑا کوئی کام ہے، معمولی سا کام ہے، ہم نے اسے دفن کر دیا۔ آپ دیکھیے ایک مسجد کے خادم کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ نے کہا افلا آذنتمونی دلونی علی قبرہا، خبردار تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، ابھی لے چلو مجھے اس کی قبر پہ۔ آپ وہاں پہ جاتے ہیں، قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا لوگوں قبر میں اندھیرا ہوتا ہے،
میرا نماز جنازہ ادا کرنے سے جب میں خود کسی کی نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ قبر میں روشنی بھر دیتا ہے۔ اور آپ نے دنیا میں پیغام دیا، دنیا والوں نے ایک نیکی کو حقیر سمجھا، مگر اللہ کے نبی نے کہا حقیر نہیں ہے، مسجد میں جھاڑو دینا کتنی عظمت والا کام، آپ خود جا کر کے وہاں پہ جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ سنت کو نیکی کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتا ہے، کوئی بات نہیں۔ صحابہ نے بھی کہا یہ ایک سنت ہے، آپ نے حکم دیا، بس اموال غنیمت لوگ اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ایک سنت کی مخالفت اور انجام دیکھیے۔ اور یہاں پہ جو بات کر رہا تھا وہ کیا کہ اللہ کے نبی ایسی شاندار حکمت عملی اپناتے ہیں، درے پہ 50 صحابہ کو کھڑا کرتے ہیں، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا دنیا میں سیرت کو پڑھنے والا کہ یہ نبی تو صرف نمازی نبی ہے، اس نبی کو صرف مصلی لوٹے اور سب سے غرض ہے، اس نبی کو امت کے مسائل سے غرض نہیں، یا نعوذ باللہ اس کو کیا پتا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ آج تک تاریخ میں کسی کافر کو بھی ایسی انگلی اٹھانے کی جرت سیرت النبی پہ نہیں ہو سکی۔ دندان شہید ہو گئے، لہو بہ رہا ہے، خندق کا موقع، خود خندقیں کھود رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یہ دیکھیں ایک پتھر باندھا ہے، آپ نے کہا میں نے 2 باندھے ہیں، ایک چٹان پہ ماری ضرب، اللہ اکبر، روم کے خزانے، دوسری ضرب، اللہ اکبر، فارس کے خزانے، تیسری ضرب، لوگوں کو دنیا کو پیغام دیا، لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، دعوت کی رکاوٹوں کو صاف کرتے ہیں، عزت سے جیا کرتے ہیں، اللہ بڑے بڑے خزانے، بڑے بڑے ملک امت کو، مسلمانوں کو عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بعد اللہ تمہیں بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی سلطنتیں پلیٹ میں اللہ تعالیٰ پیش کرے گا، اور وہ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثمر ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بہت بڑا المیہ ہے، ہمارے کچھ بھائی تو ایسے ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی ہیں، کہ جن بیچاروں نے اگر تبلیغ میں آئے تو کہا یہی سب کچھ، کوئی آیا نماز، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں اور حلال کی روزی کماتا ہوں، بس میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ اور کسی نے کہا کہ میں نے ہسپتال بنا دیا، وہ بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کہتا خلق خدا کی خدمت کر لو بس، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق تو معاف نہیں نہ کر سکتا، اللہ اپنے کر دے گا، بندوں کے حقوق تم ادا کرو، رب معاف کر دے گا۔ کوئی بڑا تو اس سے آگے، وہ اتنا غلو کر گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے ہیں، پھر نبی کی نماز کو بھی ماننا ہوگا، نبی کے روزے کو بھی ماننا ہوگا، اور اللہ کے نبی کے جہاد کو بھی ماننا ہوگا۔ آپ نے کہا لوگوں میں تلوار والا نبی ہوں، آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا دہشت گردی، اسلام دہشت گردی ہے۔ کسی نے سوال کیا اسلام تلوار سے پہلا ہے یا دعوت سے پہلا ہے؟ ہم نے کہا فیصلہ سیرت سے کروا لیں۔ آپ کے مدنی دور کتنے ہیں، کتنے سالوں پر ہیں؟ 10 سال، اور مکی دور آپ کے 13 سال اس پر مشتمل ہیں۔ آپ نے 13 سال اسلام کی دعوت دی، ماریں کھائیں، کبھی کسی صحابی پر کبھی کسی صحابی پر تشدد ہوتے دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور بار بار کہتے اسبرو یا آل یاسر، فلاں فلاں فلاں، بس ساری صبر کرتے جاؤ، کچھ نہیں کہنا، صبر کرو صبر کرو۔ انڈر گراؤنڈ ہو کر کبھی موقع ملا، عمر جیسے جرنیل ملے تو باہر آگے، یعنی 13 سال اسلام کی دعوت دی۔ مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں، 100 سے زائد صحابہ کرام آپ کے ساتھ جاتے ہیں۔ مدینہ میں گئے، وہی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، وہی سنت کا مفہوم، وہی اطاعت کا جذبہ، سب کچھ وہی، لیکن وہاں پہ جا کر کے اللہ نے اعلان کر دیا، 2 ہجری کو رمضان فرض ہو گیا، اسی رمضان میں قتال فرض ہو گیا۔ کتب علیکم الصیام، انہی الفاظ کے ساتھ کتب علیکم القتال۔ لوگوں جس طرح روزے فرض، قتال بھی فرض ہے۔ کرنا کیا ہے؟ وہ جو ظلم تم پہ ڈھائے گئے ان سے جا کر کے بدلہ لینا ہے،
وہ جس مکہ سے نکالے گئے اس کو واپس لینا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں۔ تم نے اسلام کے پرچم کو اٹھانا ہے، دعوت دینی ہے۔ جب یہ کافر دعوت کے راستے میں رکاوٹیں بنے، تلوار کے ساتھ ان کو صاف کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کا، شریعت محمدی کا پرچم لہرانا ہے۔ 10 سال سے پہلے 8ویں ہجری کا سال ہے، 8واں سال۔ اب مکہ میں داخل ہوتے ہیں 10,000 کا لشکر۔ 2 سال کے بعد 10 ہجری میں آپ داخل ہو رہے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا لشکر ہے۔ خطیب اللہ کے نبی ہیں۔ آج کوئی ایسا خطیب ہے کہ جو ایک وقت میں لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرے؟ اگر وہ خطاب کرے تو اسے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ سارے اس کے چاہنے والے ہیں۔ آدھے مخالفت کرنے والے ہوں گے، آدھے چاہنے والے ہوں گے، لیکن قربان جائیں وہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کا لشکر تھا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی حرمت پر اپنی گردن کٹوا دینے کے لیے تیار تھا۔ ایسے جانثار اللہ نے اپنے نبی کو 10 سالوں میں عطا کر دیے۔ جب دعوت کے ساتھ، جب نماز کے ساتھ، جب حج کے ساتھ جہاد ہوگا، اللہ اس کے ثمرات دے گا، برکتیں نازل ہوں گی۔ اور آج میرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے اور اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں۔ آج امت کے مسائل دیکھیے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت، یہ کفر نے اس مسئلے کو چھیڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے اس کا مقابلہ کیا رضی اللہ عنہ۔ مقصد کیا ہے؟ جو بھی جھوٹا نبی پیدا ہوتا ہے وہ آتے ساتھ ہی اعلان کرتا ہے بھئی جہاد ختم، کسی نے کہا زکوٰۃ ختم، اور کسی نے کہا نماز ختم، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، جو میری نماز میں، میری زکوٰۃ میں فرق کرے لَأُقَاتِلَنَّهُمْ، ختم نبوت کا منکر ہو اور زکوٰۃ اور جہاد اور نماز اس سے چھیڑ خانی کی کوشش کرے، میں اس کے خلاف لڑائی کروں گا، قتال کروں گا، جہاد کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق اس کے اوپر پہرا دیتے ہیں اور امت کو جہاد کا درس اور سبق دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی جن کی عمر ابھی 17 سال ہے، اسامہ بن زید ان کا نام ہے، آپ آخری عمر میں ان کو روانہ کرتے ہیں، جائیے عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دیجئے، رومیوں کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ کیسا مقابلہ؟ جیسے آپ کے والد زید بن حارثہ نے کیا تھا، اور موتا کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور اس سے پہلے مرض، اس کی خبر سن کے یہ لشکر واپس آ گیا۔ ابو بکر صدیق کو مشورے دیے گئے اس کو روانہ نہ کریں، ختم نبوت سے چھیڑ خانی ہو رہی ہے، فلاں مسئلے ہیں، فلاں مسئلے ہیں۔ آپ نے کہا سنت کی اہمیت دیکھیے، حدیث کی اہمیت دیکھیے، اللہ کے نبی کے فرمان کا مقام دیکھیے ابو بکر کے ہاں کتنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم مدینہ میں اکیلا رہ جاؤں، کتے آ کے میری ٹانگوں کو نوچیں، درندے آ جائیں، یہاں پہ کوئی دفاع کرنے والا نہ رہے، جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا ہے ابو بکر کبھی بھی اس لشکر کو روک نہیں سکتا ہے، میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ لشکر نکلا، لڑائی کی، اللہ نے فتوحات دی، واپس آ گئے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اندر کی خلفشار کی کوششیں تھیں، اور وہ یہودی پورا ایک جال بچھائے تھے منافقوں کے ذریعے، اور باہر رومی، عیسائی، یہ سارے اکٹھے تھے کہ کب خبر ملے کہ مسلمان ٹوٹ گئے ہم حملہ کر دیں۔ لشکر اسامہ نے پیغام دے دیا پوری دنیا کو، خبردار مسلمانوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی مدینے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، اور وہاں جانا تو دور کی بات، محمد عربی کے مجاہد ہمارے گھر میں آ کر ہمیں مات دے گئے ہیں، کسی کو مدینے پہ آنکھ اٹھانے کی جرت نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہے جہاد کا۔ آج بھی ختم نبوت سے چھیڑ خانی، بہت سارے مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی مجرموں کو جوتے پڑھتے دکھائے،
کبھی منہ کالا ہوتا دکھایا کل. اور یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ تو عبرت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی کافر بھی کچھ لکھ دے، اللہ دنیا میں اسے بھی عزت دے دیتا ہے. مسلمان اسے بھی چومتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. اور اگر کوئی مسلمان ہو کر لوگوں کو عشق رسول اور محبت رسول کا جھوٹا نعرہ دے کر اور اس سے غداری کرے، اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے، اللہ دیکھتا ہے میرے نبی کا گستاخ ہے، ختم نبوت کا غدار ہے. دنیا میں اسے ذلت اور عبرت کا نشان بنا دیتا ہے. آج شام کے اندر قتل و غارت ہے. آپ جانتے ہیں یہ غوطہ کے اندر بڑی لڑائی ہوئی، حلب میں بڑا مسئلہ ہوا. اور اب شام 10 سال سے پہلے 2007 8 9 کی گوگل سے آپ دمشق کی، حلب کی، غوطہ کی اور بڑے شہروں کی تصویریں اٹھائیں، وہ چمکتا مہکتا میرا شام گلستان آج کھنڈرات میں بدل گیا ہے. آج وہاں پانی کے چشمے نہیں ہیں، خون کی نہریں چل رہی ہیں. وہ لیبیا کہ جس کی مثالیں دیا کرتے تھے، آج وہ خاک و خون میں تڑپا دیا گیا ہے. میرے عزیز بھائیو، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم یہ منظر دیکھتے ہیں تو دل کرتا ہے بھی شام چلے جائیں. شام میں بندوں کی کمی نہیں ہے. آپ کے اور میرے یہاں پہ 5 5 10 10 بچے ہوتے ہیں اور شامی فلسطینی عورتوں کے 15 15 بچے ہیں. وہ زیتون کھانے والے، وہ انبیاء کی اولادیں ہیں. وہاں پہ افراد کی قوت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ اسلحے کا مسئلہ نہیں ہے، وسائل کا مسئلہ نہیں ہے. آج سے 5 سال پہلے شام کی 6 جہادی سنی تنظیمیں تھیں اور 3 وہاں کی شیعہ تنظیمیں تھیں اور باقی وہاں کا عسکری، ان کا گورنمنٹ بشار الاسد کا نیٹ ورک تھا. آج آپ کی سنیوں کی 100 سے زائد تنظیمیں بن چکی ہیں، دھڑے بن چکے ہیں. وہ آپ کو تقسیم کرتے جا رہے ہیں. نہ وہاں پہ ایک امیر ہے، نہ اس کی اطاعت ہے، کیونکہ جہاد نہ امیر کے بغیر ہوتا ہے اور نہ اطاعت کے بغیر ہوتا ہے. اور حال کیا ہے؟ جیسے ہی سنی مسلمان جیتنے لگے، داعش کھڑی کر دی، القاعدہ کھڑی کر دی. خلافت کے نام پہ جھوٹے نعرے، خوشنما نعرے، نفاذ اسلام، نفاذ شریعت اور اندر گھناؤنی سازش. ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو دوسرے سے لڑانا، شیعہ سنی لڑائی، قتل و غارت، ایک دوسرے کے خلاف بم دھماکے، وہ کام جو کافر نے کرنا تھا وہ آج آپس میں کروا رہا ہے. شام کو تباہ کر چکا ہے اور لیبیا کو برباد کر چکا ہے، عراق کو تباہ کر چکا ہے. پاکستان میں یہ چھیڑخانی کرنا چاہتے تھے. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے علماء کو، اپنی قیادت کو، خاص کر پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ کو، جنہوں نے اہل حدیث اور اہل سنت تمام علماء کو جمع کیا، فتنہ تکفیر پہ کتابیں لکھی، لٹریچر لکھے، اور مجھ جیسے ابتدائی طالب علموں کو بھی تربیت دے کر کے لوگوں میں بھیجا. کہا اللہ کے بندو، آپس میں لڑنا جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے. کب تک لڑو گے؟ کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، اس کا علاج قتل و غارت، بم دھماکہ، تلوار نہیں. اس کا علاج دعوت ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دعوت دو. تلوار چلاؤ یہودیوں کے خلاف، تلوار چلاؤ عیسائیوں کے خلاف، تلوار چلاؤ اس خطے کے غلیظ ترین بدترین مشرک ہندوؤں کے خلاف. آج 26 جنوری ہوتی ہے، یوم جمہوریہ بھارت ہوتا ہے. نریندر مودی دعوت دیتا ہے برما کی وزیر اعظم کو، وہ برما کہ جس کے آج سے 5 مہینے پہلے مناظر دیکھے نہیں جاتے تھے، جو بیچارے لٹے پٹے کٹے پھٹے جسم اور جو بیچارے بچے وہ ہجرتوں کے مارے بنگلہ دیش کی سرحدوں پہ، اوپر سے آسمان کا پانی، نیچے سے جو ہے وہ دلدل کی زمین، جنگلوں میں زندگی بسر کرنے والے. اور نریندر مودی اعلان کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ ہماری اسپیشل مہمان ہے. یعنی وہ اس خطے میں اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، ہندوازم کو پروان چڑھانا چاہتا ہے. آج وہ انڈیا میں تحریک برپا ہے، گھر واپسی، گھر واپسی. ارے گھر واپسی کیا ہے؟ کہتا ہے یہ جتنے بر صغیر میں مسلمان ہیں پہلے ہندو ہوا کرتے تھے،
سکھ ہوا کرتے تھے. یہ تو محمد بن قاسم آیا, بعد میں عبدالی غزنوی غوری آئے, یہ تو وہاں سے اسلام پھیلا. ان کو گھر واپس ہندو بنایا جائے اور وہاں پہ پیسہ دے کر, روپیہ دے کر, لالچ دے کر ہندوستان میں یہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو آج منبر و محراب پہ بیان ہونی چاہیے. آج کے حالات بیان کرنے چاہیے. اسلام کے خلاف بڑی سازش کی جا رہی ہے, لیکن فیصلے اللہ کے بھی ہیں. اس اللہ نے اسلام کی سربلندی کا وعدہ کیا ہے, غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے, اور اس کی جھلک کشمیر میں ہو رہی ہے. اگر کشمیر میں مجاہدین نہ ہوتے, اللہ کی قسم کشمیری مسلمان بھی آج برما کے مسلمانوں کی طرح خاک و خون میں تڑپتے. ان میں اتنی حس نہ ہوتی. ارے مرنا تو ہے, 4 مار کے مرو. جب برما کے مسلمانوں کو دیکھتے نا, پیچھے سے آگ لگا دی, آگے بھاگ رہے ہیں, لوگ اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی کو برچھوں سے مارا جا رہا ہے, وہ آگے بھاگ رہے ہیں. اتنی حس نہیں, یہ کافر ہے, میں پلٹ کے اس کے اوپر وار کروں, کوئی 2 ماروں, میں نے مرنا تو ہے ہی ہے, شہادت کی موت پاؤں. یہ وہ جذبہ شہادت والا, وہ جہاد والا جذبہ جو اللہ کے نبی کی سیرت کا حصہ ہے, جو قرآن کے 8 پاروں پہ مشتمل ہے, کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی بار بار کہتے گئے, والذی نفس محمد بیدی لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. اللہ کی قسم, جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے راستے میں نکلوں, شہید کر دیا جاؤں, اللہ مجھے پھر زندہ کرے, پھر شہید کر دیا جاؤں. صحیح بخاری میں 3 مرتبہ, صحیح مسلم میں 10 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں زندہ کیا جاؤں اور پھر شہید کر دیا جاؤں. یہ شہادت کی موت بڑے منصب والی ہے, یہ نوٹوں ووٹوں سے نہیں ملتی, یہ تو اللہ کی عطا ہے. یہ خالد بن ولید مانگتے رہیں تو اللہ نہ دے بستر پہ موت آئے, چاہے ساری عمر میدان جہاد میں نکلیں. اور اگر اللہ شہادت کی موت دینا چاہے تو میرے علامہ احسان الہی ظہیر کو دے دے, اور اس کا دنیا میں ایک ایسا مقام پیدا کر دے کہ لوگ ترستے ہیں مدینے جانے پر, اور یہ دنیا سے پہلے بھی مدینے کی خوشبو پانے والے, اور جب دنیا سے جاتے اللہ شہادت کی موت بھی دیتا ہے اور مدینہ میں مدفون ہونے کی جگہ بھی دیتا ہے. یہ تو اللہ کا انتخاب ہے, جسے چاہے شہادت کی موت عطا کر دے. تو میرے عزیز بھائیو, آج دنیا میں ایک کام تو ہم نے کرنا ہے, دعوت دینی ہے, خود سنت پر سیرت پہ عمل کرنا ہے, حلال حرام کی تمیز کرنی ہے, اور گھروں میں پردہ, بچوں کی تربیت, اس کا خیال رکھنا ہے, اور آپس میں دعوت کی تڑپ جذبہ اس کو پیدا کر کے اس قرآن اور حدیث اور سنت کی دعوت کو گلی گلی نگر نگر عام کرنا ہے. اور دوسری بات, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. آج پاکستانی فوج کا ماٹو کیا ہے؟ ایمان, تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. آج ہماری فوج کو پڑھایا کیا جاتا ہے؟ کوئی دنیا کے نصاب نہیں, سورہ الاحزاب پڑھائی جاتی ہے, سورہ محمد پڑھائی جاتی ہے. لوگوں, یہ وہ فوج ہے جو اللہ نے اسلام کے لیے پیدا کی, جو آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی سربراہی کر رہی ہے. کمیاں کوتاہیاں ہیں, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم نے اپنے اس گلشن کو برباد نہیں کرنا, اپنے خون اور پسینے سے اس کی آبیاری کرنی ہے. اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے, اتنا دعوتی پروگرام کرنے ہیں, اتنا کام کرنا ہے, یہ تمام لوگ بھی توحید اور سنت کے متوالے بن جائیں, اور اللہ ہم سے اور ہمارے ملک سے, ہماری افواج سے پوری دنیا کی سربراہی, امت کی رہنمائی اور امت کے دفاع, حرمین کے دفاع کا کام لے لے. اللہ سے دعا کرتے ہیں جن لوگوں نے یہ محفل سجائی, اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے. ہمارے قاری نصر اللہ صاحب ماشاءاللہ, پہلے اعلان ہو رہا تھا, پھر جب یہ انعام دینے آئے بہت خوشی ہوئی. بزرگ ہیں, ان کے بیٹے ہیں ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ان کے رفقا کی بھی محنتوں کو قبول فرمائے. واللہ یاد رکھیے گا, دنیا میں جو عالم دین کے کام سے مطمئن نہیں ہے, اگر اس کو دیکھنا ہو اس کی اولاد کو دیکھ لو. اگر اس نے اپنی اولاد کو دین سے ہٹا کر دنیا کے اداروں میں ڈال دیا ہے, یاد رکھنا یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں تھا. یا اگر مخلص تھا تو اس نے وفا نہیں کی. وفا تو یہ ہے, اللہ جو عزتیں دین میں ہیں وہ تو کہیں نہیں. میں بھی دین کا خادم, میری اولادیں اور نسلیں بھی دین کی خادم. ہم دین کی خدمت نہیں کر رہے, یہ دین ہماری خدمت کر رہا ہے. یہ ہمیں
اچھی روٹیاں، اچھے کپڑے، اچھا پروٹوکول، اچھی عزتیں دیتا ہے، دین ہماری خدمت کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت آئے حالت ایمان میں، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔